کہ ان لوگوں کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں. تھوڑے دیر کے لیے سن لیجیے، آپ مسجد سے بول سکتے ہیں، آپ امام سے بول سکتے ہیں، یا آپ مؤذن سے بول سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کل کی روز دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کل کے روز دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو بتائیے آپ کی نماز جنازہ کو کون پڑھائے گا؟ بتائیے آپ کی نماز جنازہ کو پڑھانے والا کوئی نہ کوئی مولانا ہوگا. کوئی مولانا کے علاوہ دوسرا پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. جب کوئی آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا معاملہ آئے گا، جب کوئی آپ کے گھر میں غم کا معاملہ آئے گا، جب آپ کے بچے کا پال کھولنے کا معاملہ آئے گا، کسی کا بھی آپ کا کوئی معاملہ آئے گا، تو ہر معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، مسجد سے مؤذن صاحب کو بلا کے لاؤ، امام صاحب کو بلا کے لاؤ. تو محترم حاضرین کرام، ہر جگہ آپ کو ساتھ دینے والے یہ ہے. اور یاد رکھیے یہ انبیاء کی میراث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انبیاء کی میراث کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت کوئی جائیداد نہیں ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علماء ہے. انبیاء کی وراثت ائمہ ہے. انبیاء کی وراثت جو سو علماء حضرات ہیں. تو محترم حاضرین کرام، ہماری تمام سے گزارش ہے کہ مسجدوں کے جو ہے دیکھ بھال کرنا، مسجدوں کی نگرانی کرنا، مسجدوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو تم جو ہے سو بناؤ، مسجدوں میں جو ہے سو خوشیاں کرو، جتنا ہو سکتا تم مسجدوں کو بہتر سے بہتر کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے پہچانیت ہے، تمہاری نشانی ہے، تمہاری پہچان ہے. تو یہ بات مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ محترم حاضرین کرام، اس طریقے سے خطبہ مسئلہ کے بعد یہ آیت بینات کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی جب آپ اپنا اللہ کا فضل اور اس کے رحمت تم حاصل کر لو تو تم کو چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، تم خوشی مناؤ. اور قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک آیتیں ملیں گے. آپ کئی ایک آیت ایسی ملے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اخلاق کا ذکر کر رہا ہے، اپنے حبیب کے حلیے کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کے جو تعریفات کے بند یہ مان رہا ہے. ہر مقام پہ آپ کو یہ ملے گا. سمجھا؟ اب یہ بتائیے کہ اللہ جب فرما رہا ہے اس آیت بینات میں کہ میرا فضل اور میری رحمت کو جب تم حاصل کر لو تو تم خوشی مناؤ. اب ہمارے پاس، آپ کے پاس اور کائنات میں، ساری کائنات میں کسی کے پاس بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہمارے نبی پاک رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے. آپ کی رحمت سب سے بڑا فضل ہمارے لیے، ساری کائنات کے لیے. آپ کا فضل سب سے بڑی رحمت ہمارے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. جب سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل اللہ کے حبیب کی ولادت ہے، اللہ کے حبیب کا آنا ہے، تو آپ کو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی خوشی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خوشی مناؤ. اور یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں تو صرف کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ عید مناؤ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہی ہیں، عیدیں دو ہی ہیں. ایک عید جو عید الفطر ہے اور دوسری عید جو ہے عید الاضحیٰ ہے. تو میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن شریف سے ثابت کر دیجیے کہ کہاں پر عید الفطر کا معاملہ ہے اور کہاں پر عید الاضحیٰ کا معاملہ ہے. اگر آپ ساری قرآن چھان لیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ عید الفطر منانے کا اللہ کے پاس سے حکم آیا ہے اور عید الاضحیٰ اللہ کے پاس سے حکم آیا ہے. کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 53 سالہ ظاہری حیات مکہ مکرمہ کو دیکھیں گے آپ تو 53 سال کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں بھی عید الفطر منانے کا بھی حکم نہیں فرمایا، کہیں بھی عید الاضحیٰ منانے کا حکم نہیں فرمایا. جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ پر تشریف لے گیا تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ جو مدینے کے اصحاب ہیں، جو مدینے کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 عیدیں منا رہے ہیں، 2 عیدیں منا رہے ہیں، 2 دن خوشی کے منا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم یہ 2 دن کون سے خوشی کے منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں ہم یہ 2 دن کیا کرتے تھے؟ کشتیاں کھیلتے تھے. یہ 2 دن کھیل کود کرتے تھے. اس طریقے سے ہم 2 دن کیا کرتے تھے؟ خوشیاں مناتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ 2 دن کو چھوڑو، میں تم کو 2 دن دیتا ہوں. کون سے 2 دن دیتا ہوں؟ ایک دن دیتا ہوں عید الفطر کا یعنی یوم شوال کا، اور دوسرا 2 دن دیتا ہوں تمہارا عید الاضحیٰ کا یعنی 10 ذی الحجہ کا. یہ 2 دن تم مناؤ، یہ 2 دن عید کے مناؤ. بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. پھر جب سے یہ 2 عیدیں یہ ہو گئی کہ بھائی یہ 2 عید مناؤ، تو ہم کہتے ہیں یہ جو 2 عیدیں منائی جا رہی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر منائی جا رہی ہے. آپ نے بتائی ہے اس لیے 2 عیدیں منائی جا رہی ہے. اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ وہ عید ہے کہ یہ ہم آنے کی خوشی میں مناتے ہیں. آپ کے آنے کی خوشی سے ہم یہ 2 عیدیں مناتے ہیں. اور آپ نے جو بتلائی ہے وہ 2 عیدیں، جس کا حکم دیا ہے وہ 2 عیدیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے ہیں. تو ایک ہو گئی آنے کی، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اگر نہ آتے تو نہ عید الفطر ملتی نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ عید الفطر ملتی نہ عید الاضحیٰ ملتی. اور ایک روایت میں حدیث میں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت اگر یہ آیت ہم کو مل جاتی نا تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہم عید کی خوشی مناتے. یہودی کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے بڑا کیا یوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج دین مکمل ہو گیا. اس طریقے سے آیت مبینہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت اگر تم کو مل جائے تو تم عید مناتے ہیں. تم کو معلوم ہونا چاہیے یہ جب آیت بینات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جب آیت بینات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. وہ جمعہ کا دن تھا. تو تم تو ایک دن منائے. اللہ حضرت عمر فاروق فرمایا کہ ہم نے 2 عید منا. کون سی عید منا ہے؟ ایک تو آیت نازل ہونے پر جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، وہ خوشی سے ہم نے عید منائی. اور دوسری عید جو ہے جمعہ کی عید تھی، جمعہ کا دن تھا. اس طریقے سے 2 عید ہوئے. تو محترم حاضرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی جلسہ نہیں ہے، اگر کوئی جلوس نہیں، اگر کوئی جلسہ نہیں ہے، اگر کوئی جلوس نہیں ہے، تو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی اس کے بعد کا کوئی بھی دین کا جلوس ہے نا کوئی جلسہ ہے. سارے جلسے سارے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہی ہے. آپ کے آنے کے بعد ہی ساری چیزیں ہوئی. جب آپ بھی آنے کی خوشی نہیں مناتے، آپ جلسہ مناتے ہیں، جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناتے ہیں. سیرت کے معنی آتا ہے چلنے کے، سیرت کے معنی آتا ہے چلنے کے معنی آتا ہے سیرت کے معنی میں عربی میں. تو آپ بتائیے جب آنے کی خوشی نہیں مناتے تو آپ سیرت کی خوشی کیسے مناتے؟ پہلے آنا ہے یا پہلے سیرت ہے؟ کوئی جو ہے آنے سے پہلے چلنا شروع کر دے گا، تو آنے سے پہلے کوئی چلنا شروع کر دیں گے. آپ ہو یا ہم ہو، ہمارے گھروں میں آپ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں یا ہمارے گھروں میں کوئی خوشیاں ہوتی ہے تو اس وقت ہم بے حساب پیسہ خرچہ کرتے ہیں، بے حساب ہمارے معاملات ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر میں جو ضد ہو رہی ہے، گھر میں بچے یہ کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. مگر یہاں پر جو معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے، ان کی محبت کا معاملہ ہے، ان کی جو سے یہ کہتے ہیں آپ کے اخلاق کو ظاہر کرنے کا معاملہ ہے. خود اللہ فرما رہا ہے کہ وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی خوب نعمتوں کا چرچا کرو. چرچا کرو. چرچا کرنا کس کو بولتے ہیں؟ چرچا کرنا اس کو بولتے ہیں خوب دھوم دھام سے جو اس کو بولتے بولنا کے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے نبی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اور یاد رکھیے یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عرب و عجم کے بہت بڑے مرشد رہے ہیں، ان کی مدد مدینہ منورہ جیسے بقیع منصب ہے، آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. آپ کے جو سو ہندوستان میں آپ کے جو سو مریدین ہیں اور آپ کے پاکستان میں مریدین ہیں اور کئی مقامات عرب لوگ آپ کے مریدین ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج سے 75 سال پہلے، یعنی جب سے یہ حکومت سعودی عرب کی جو حکومت آئی ہے 75 سال سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں بھی ہوتا تھا، مدینے میں بھی ہوتا تھا، عراق میں، ایران میں. الغرض فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں انہوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے.
ساری دنیا میں ہر خطے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم ہوتی تھی. صرف یہ 75 سال سے جو سو لوگوں نے اس چیز کو جو سو منع کیا رکایا ہے. مگر ہم فرماتے ہیں حضرت حاجی اللہ مہاجر وکیل اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہم کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ یہ معاملہ حرمین میں ہوتا تھا, یہ معاملہ مکہ اور مدینے میں ہوتا تھا, ہمارے لیے کافی ہے. ہم کو جزیے بولتے ہیں. حضرت امام اللہ فاروق رحمۃ رضوان جب مکہ المکرمہ کو جب گئے حج کے لیے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر جس طریقے سے خطبہ عید پڑھا جاتا ہے, عید الاضحیٰ کا خطبہ, عید الفطر کا خطبہ پڑھا جاتا ہے, اسی طریقے سے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ عید میلاد بھی پڑھا جاتا تھا. خطبہ عید میلاد بھی پڑھا جاتا تھا 12 ربیع الاول کو. آپ نے وہ دیکھ کر جب یہاں حیدرآباد آئے, جب بادشاہوں کی حکومت تھی, حضرت عثمان علی شاہ بادشاہ کی حکومت تھی, تو آپ نے کیا کیا, اس رواج کو مکہ مسجد پر قائم کر دیا. وہاں کا معاملہ دیکھ کے رکھ کر آپ نے مکہ مسجد کو اس رواج کو قائم کر دیا. تو الحمدللہ مکہ مسجد میں ہی نہ صرف بلکہ حیدرآباد میں کئی ایک مقامات پر, کئی ایک مساجد میں جو سو عید الاعیاد یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ خطبہ دیا جاتا ہے ممبر شریف میں. اور محترم حاضرین کرام, سب سے بڑی دلیل تو یہ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والوں کے لیے کیسے وہ گناہگار ہو سکتے ہیں, کیسے وہ سزاوار ہو سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب, جس کا قرآن میں جو سو ذکر آیا ہے, ایک سورت اس کی جو سو کیا کہتے ہیں گمراہیت کے بارے میں, یا ایک سورت جو سو اس کے کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب. تو ابو لہب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تو اس نے اپنے پاس جو کام کرنے والی باندھی تھی, اپنے پاس جو کام کرنے والی باندھی تھی صوبیہ, اس سے کہا کہ اے صوبیہ, آج میرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم, ان کے گھر ولادت ہونے والی ہے, ان کے گھر پیدائش ہونے والی ہے, تم جاؤ اور جا کر دیکھو, وہاں ان کی خدمت کرو, اور کیا وہاں کا معاملہ ہے مجھے آ کر بولو. کون بول رہے؟ ابو لہب بول رہے. تو صوبیہ گئی, آپ کی خدمت گزار تھی, آپ کی باندھی تھی, تو صوبیہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی. تو جب وہاں پر گئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے. تو جیسا ہی تولد ہوئے وہ خوشی میں جو صوبیہ سمائی نہیں گئی, اور فوری جو سو اپنے آقا کے پاس آئی, ابو لہب کے پاس آئی, اور آ کر عرض کرنے لگے اپنے بادشاہ سے کہ ابو لہب کہ تمہارے گھر میں یعنی تمہیں بھتیجا مبارک ہو کہ تمہارے بڑے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. تو روایتوں میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جیسا ہی ابو لہب نے یہ الفاظ سنے اپنے صوبیہ کے, وہ صوبیہ وہ خاتمہ جو سو آ رہی تھی بولے تھے, اس نے کیا کیا, اپنے اس انگلیوں سے, ہاتھ کے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اے صوبیہ, تم نے مجھے ایسی خوشخبری دی ہے میرے بھتیجے کی, جاؤ تم آج سے آزاد ہو. تو میرے غلامی میں تھی نا, پر تم کو خوشی کے بارے آزاد کر دیا. اور جس 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اس نے آزاد کیا اپنے غلام, اپنی باندھی کو. تو روایت میں آتا ہے, احادیث میں آتا ہے, بخاری شریف کے سے مبارک آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ابو لہب کے چھوٹے بھائی ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, 1 سال کے بعد, ابو لہب کے گزرنے کے بعد 1 سال کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا. کون دیکھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو دیکھ کر آپ نے پوچھا کیا ہے ابو لہب تمہارا کیا معاملہ ہے, یا تم نے دنیا تو کوئی کفارے میں گزاری, تو دنیا تو کوئی تم عیشوارہ میں گزاری, ضلالت میں گزاری, کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب کہہ رہے گا کہ بہت تکلیف میں ہوں, سامنے آ گئے, نیچے آ گئے, اوپر آ گئے, چاروں طرف آگے آ گئے, چاروں طرف آگے آ گئے, یا جہنم میں. اور احادیث میں آتا ہے کہ جو بھی کافر دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اس کا صلہ, اس کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں رہے گا. مومن کے لیے رہے گا, اس کے لیے کوئی اجر نہیں رہے گا, کس کے لیے؟ کافر کے لیے. مگر یہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, قرآن کی سورت مکمل, اس کی کتاب کے
جہنم کیا ہے میں جل رہا ہوں، مگر ایک دن جب آتا ہے، کون سا دن؟ پیر کا دن، جس دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور کون سی ساتھ؟ جس ساتھ میں آپ پیدا ہوئے، جس گھڑی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس وقت میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس وقت میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور یہ انگلیوں سے، یہ دو انگلیوں سے مجھے کیا ہے؟ جنت کا شربت پلایا جاتا ہے۔ کون سے دو انگلیوں سے؟ جس انگلیوں سے میں نے سوبیا کو آزاد کیا تھا، غلام کو، باندی کو میں نے جو آزاد کیا تھا اشارے سے، اس انگلیوں کی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے کیا کرتی ہے؟ پیر کے دن کچھ دیر کے لیے جو ہے مجھے وہاں سے کیا ہے؟ کچھ بوند کے ملتے ہیں، کچھ بوند شراب کے ملتے ہیں، یا کچھ بوند جیسے پانی کے ملتے ہیں، جس سے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، تاکہ سارا وقت جو ہے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں۔ تو محترم حاضرین کرام، علماء کرام یہاں پر فرماتے ہیں، علماء اہل سنت فرماتے ہیں، جب ایک کافر کو دنیا میں جو ہے اس کے اوپر آیت قرآن کی جو ہے پوری صورت نازل ہوگی اس کی کتاب کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں، اور اس کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑی کے وقت اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے کچھ مہلت مل رہی ہے، اس کو کچھ شربت مل رہا ہے، تو ہم جیسے آپ جیسے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت نہیں ملی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں آپ کے اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے گا، اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آپ کے اور ہمارے جو بھی دینی اور دنیائی مقاصد اس کو پورا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔